نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 7 سے 11 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت 7: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آیت 8: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آیت 9: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ آیت 10: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت 11۔ ترجمہ: اور اپنے اوپر والی اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس کے قول و قرار کو بھی جو اس نے تم سے لے لیا ہے جب کہ تم سننے اور ماننے کا اقرار کیا تھا، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف سے گواہی دینے والے رہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، انصاف پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے اچھی طرح سے خبردار ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہی کے لیے بخشش ہے اور بڑا بھاری ثواب ہے، اور کافر اور ہماری آیتیں جھٹلانے والے ہی جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے تم سے اس کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 7: مسلمانوں کے لیے اسلام اور رحمت للعالمین زبردست نعمتیں ہیں۔ حق تعالیٰ مومنوں کو اپنی نعمت عظمہ یاد دلا رہا ہے کہ اس نے یہ عظیم دین تمہارے لیے مقرر فرمایا اور رحمت للعالمین کو عزت والا رسول بنا کر تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اور وہ عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے جو اس نے تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت و پیروی پر، آپ کی امداد و اعانت پر، اور آپ کے دین کو ماننے اور اپنانے پر، اور آپ کی طرف سے اس کی تبلیغ کرنے پر لیا۔ اسلام لاتے وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت مسلمان کہتا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام کا قول ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں گے، خواہ ہمیں اچھی معلوم ہوں یا بری، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے، اور خلیفہ سے خلافت میں جھگڑا نہ کریں گے۔ سورہ حدید کی آیت 8 میں فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا
کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو وہ تم سے عہد و پیما بھی لے چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عہد یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اور ان کے مقدس دین کی اطاعت کا عہد و پیمان لیا جا چکا ہے، پھر کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے؟ پھر فرمایا ہر وقت اللہ کا خوف دل میں رکھو اور خوب یاد رکھو، جو خیالات تمہارے دلوں میں کھٹکتے ہیں حق تعالیٰ ان سے بھی اچھی طرح واقف، اور تمہارا کوئی راز اس پر مخفی نہیں ہے۔ آیت 8، شہادت انصاف سے دی جائے۔ اے ایمان والو، لوگوں کے لیے اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حق پر قائم رہو، اور ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے گواہ بنو۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، ان سے میری ماں عمر بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ آخرکار میرے والد آپ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس جیسا ہبہ کیا ہے؟ بولے نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخرکار والد محترم نے گھر آ کر وہ محوبہ چیز مجھ سے واپس لے لی۔ اگر تم کو کسی قوم سے بغض و عداوت ہو تو وہ تمہیں ان میں انصاف کرنے سے نہ روکنے پائے، اور انصاف کو مد نظر رکھو، خواہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، اور ادنا ہو یا اعلیٰ۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارا عدل و انصاف تقوی سے قریب ہے، اور ترک عدل تقوی سے بعید ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، تاکید کے لیے پھر مقرر یہی الفاظ دہرائے، یاد رکھو اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے، اور ان کی تمہیں جزا یا سزا ضرور دے گا۔ آیت 9، جنت کی بشارت۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایمان والوں اور اچھے عمل والوں سے ان کے گناہوں کی معافی کا اور اجر عظیم کا، یعنی جنت النعیم کا، جو اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے اس کے بندوں کو ملے گی، وعدہ فرما لیا ہے۔ جنت عملوں سے نہیں مل سکتی بلکہ رب کے فضل و کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے ملے گی، اور رب کی مہربانی نیک عملوں کے سبب نصیب ہوگی کہ نیک عملوں کو اس نے اپنی رحمت و عنایت کا سبب بنا دیا ہے، لہذا سب کچھ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کا ہے۔ آیت 10، کافروں کو جہنم کی وعید، یعنی کافروں کو اور آیتیں جھٹلانے والوں کو جہنم ہی نصیب ہوگی۔ یہی اللہ کا عدل و حکم ہے، اور یہی حکمت ہے جس میں جور و ظلم کا شائبہ تک نہیں۔ اللہ ہی حکم کرنے والا اور منصف حکمت والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ آیت 11، دشمن کے ہاتھ رک جانے کی ایک مثال۔ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے، صحابہ کرام سائیدار جھاڑیوں کے نیچے سائے کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی، ایک دیہاتی آپ کی تلوار لے کر آپ پر سونت کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ پھر اس نے یہی سوال کیا اور آپ نے یہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ یہی جواب سن کر اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی اور صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ اس دیہاتی نے یہ حرکت کی تھی، اب یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت بنی نصیر کے بارے میں اتری جب ان کے پاس آپ عامریوں کی دیت کی امداد کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے چھت سے آپ کے اوپر چکی کے بڑے بڑے پاٹ پھینکنے کا ارادہ کیا، اور اس کام کے لیے عمرو بن حجاش کو مقرر کیا، اور اس سے کہہ دیا کہ جب آپ دیوار کے پاس بیٹھ جائیں اور ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں تو وہ پاٹ آپ پر گرا دے۔ ان کی اس ناپاک سازش کی حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دے دی۔ آپ میں صحابہ کے مدینے لوٹ آئے، تب یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے،
یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مہم کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا اور بچا لیتا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ نے صبح کو ان کا محاصرہ کیا یہاں تک کہ قلعے سے باہر نکلوا دیا اور جلا وطن کرا دیا۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 7 سے 11 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔